نہیں ہوتی کہ اس پر اعتقاد اسلام میں دخول کے لیے شرط ہو اور عدم اعتقاد ہمیں اسلام سے باہر کر دے، لیکن بہرحال ان کا اسلام سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ایسی کئی چیزوں پہ ہم نے کلام کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے بارے میں، آپ کے علم غیب کے بارے میں۔ اتنا حصہ تو اس میں ضروریات دین میں سے تھا، سمجھ لیں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اس میں پھر اور ہیں مطلب معاملات ہیں کہ اتنا علم تھا نہیں تھا، فلاں چیز کا علم تھا نہیں تھا، اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ان کو تسلیم نہ کرے تو دائرہ اسلام سے خارج رہے، اور اس کو تسلیم کرنا یہ اسلام میں دخول کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔ انہی میں سے ایک عقیدہ، چونکہ اب ہم بیان کرتے ہوئے رسالت النبوت پر پہنچے تھے اور اب خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد پر تفصیلی کلام کر رہے تھے، تو مناسب محسوس ہوا کہ آپ سے تعلق رکھنے والی چند چیزوں کے بارے میں عقیدہ بھی ذکر کر دیا جائے۔ لہذا آپ کے والدین کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب مختصر سا کلام کریں گے کہ کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خصوصاً مسلمان تھے یا نہیں تھے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے، لیکن اہل اسلام کے بڑے بڑے علماء اسی پر متفق ہیں، اور اس پر دلائل کثیرہ ہیں کہ آپ کے والدین الحمدللہ مسلمان، بلکہ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک وہ سب کے سب مسلمان رہے ہیں۔ چنانچہ اس پر انشاءاللہ ہم دلائل آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کریں گے، اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ جو علماء اسلام نے دلائل قائم کیے ہیں وہ بہت ہی قوی ہیں۔ اب جو بعض ایسی احادیث آپ کو نظر آئیں گی کہ جن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ اس قسم کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس پہ انشاءاللہ ہم آخر میں کلام کریں گے۔ پہلے ان آیات اور احادیث کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کو علماء اسلام نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے ثبوت کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے میڈیا کی تاریخ میں شاید اس موضوع پر بالتفصیل پہلے کلام نہیں سنا ہوگا۔ الفرقان پروگرام میں اسے کریں گے اور انشاءاللہ انداز سے کوشش کریں گے کہ کریں گے، لیکن جیسے کہ ہم نے ابھی تمہیداً وضاحت کر دی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا اسلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے، یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم نہ کرنا ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، اور اس کو تسلیم کرنا اسلام میں دخول کے لیے شرط قرار دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ غیر مناسب عقیدہ رکھتا ہے، اور اسے بہرحال اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس پر ہم کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، قرآن سے حدیث سے، انہیں بغور سماعت فرمائیں، یاد رہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ایک عقیدہ جو آپ کو اس پہ اعتقاد رکھنا چاہیے، وہ عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے، اس سے متعلق مکمل اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان دلائل کو سننا بہت بہتر ہے۔ کہ بعض اوقات انسان دلائل سنتا ہے، اسے ایک چیز کے بارے میں جس کے بارے میں دلائل سنے اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے، وہ مضبوط الایمان ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر وہ دلائل اس سے پوچھے جائیں تو وہ ان کو سنا نہیں سکتا ہے، ذہن میں محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ دلائل کی ترتیب، دلیلوں کی ترتیب، قرآن کی کون سی آیت تھی، کون سی حدیث تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب قرآن و حدیث کے دلائل آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ اعتماد، وہ یقین حاصل ہوگا کہ جس کی بنا پر اس عقیدے کا درست ہونا منکشف ہوگا، اور پھر آپ اعتماد اور یقین کے ساتھ اس عقیدے کو تاحیات اپنے آپ بھی اس عقیدے پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور اپنے اولاد میں بھی بالکل اعتماد کے ساتھ اسے منتقل کر سکتے ہیں۔
چنانچہ پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ضرور بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 221 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہوتا ہے۔ اس مضمون کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اور اب یہ حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کتاب المناقب میں صفحہ نمبر 392 حدیث نمبر 3293 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہ مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا بنی آدم کے تمام قرون میں سے، یعنی جو شعبے اور قبائل وغیرہ تھے ان میں سب سے بہتر میں بھیجا گیا، قرنن فقرنن، ہر زمانے کے اعتبار سے، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا، اس زمانے میں پیدا ہوا، کہ یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوا کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار، نیک اور اچھے لوگوں میں، بہتر لوگوں میں منتقل فرمایا، کیونکہ جو نسلیں ہوتی ہیں وہ پشت در پشت منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے زندگی کا فیصلہ فرمایا ہوتا ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں آئے گا، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قرن میں، ہر طبقے میں، یعنی ہر زمانے میں، ہر گروہ میں میرا نور منتقل ہوتا رہا، وہ بہترین لوگوں میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں اس دور میں پیدا ہوا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو قرآن میں اللہ کا یہ فرمان کہ مسلمان غلام کافر سے بہتر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں ہر دور میں بہترین لوگوں میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث صحیح ہے، آپ سے منقول ہے، یہ شرح زرقانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ مواہب اللدنیہ کی شرح ہے، اور یہ بہت ہی مستند حدیث ہے اور اچھی سند کے ساتھ ہے۔ اسے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور شیخین کی شرط پر یہ سند روایت کی گئی ہے۔ شیخین سے مراد، جب ہم حدیث میں شیخین کہتے ہیں تو حضرت امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی شرط پر جب کوئی حدیث آ جاتی ہے تو وہ بہت ہی قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ان دونوں کی شرط پر کسی حدیث کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اس بات میں بالکل متفق ہیں کہ حدیث اسی سے اخذ کرتے ہیں کہ جو راوی ثقہ ہوتے ہیں، یعنی نیک، پرہیزگار، متقی، بے مروتی والے کاموں سے بچنے والے، حدیث کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والے، قوی الحافظہ، اور ہر لحاظ سے ظاہر و باطنی اعتبار سے مکارم اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، عمدہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ان سے یہ حدیثیں لیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط ہے کہ آپ ان راویوں سے، مثال کے طور پہ ایک نے دوسرے کو بات بیان کی، حدیث بیان کی، تو امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں ہم زمانہ بھی ہوں، ایک ہی زمانے کے ہوں، اور ان دونوں میں ملاقات بھی ثابت ہو۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم زمانہ ہونا کافی ہے، چاہے ان میں ملاقات نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب ایک دوسرے سے حدیث بیان کر رہا ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت تو نہیں کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جب ایک دوسرے سے بیان کر رہا ہے اور ہیں بھی ایک زمانے کے، تو ہم حسن ظن قائم کریں گے کہ ضرور ملاقات ہوئی ہوگی اور ایک نے دوسرے سے سن لیا ہوگا، اور ایک نے دوسرے سے سن لیا ہوگا۔ تو بہرحال ان دونوں کی شرط پر جو حدیث ہوگی انتہائی قوی ہوگی۔ یہاں ضمن میں ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے بات بیان کی، کہتے ہیں اچھا بخاری مسلم میں دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے کا دکھانے کا دعویٰ کرنا یا مطالبہ کرنا، یہ وہی کرے گا جس کو علم سے بالکل بھی شغف نہیں ہوگا، جو بالکل علم نہیں جانتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں حدیث کا بخاری یا مسلم میں آ جانا یہ اس حدیث کی قوت کا اصل سبب نہیں ہے۔
اصل تو وہ راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. تو بالفرض ایک آپ ایسی حدیث لے آتے ہیں جو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، لیکن اس حدیث کی روایت کرنے والے وہ تمام وہی راوی ہیں کہ جو امام بخاری یا امام مسلم نے جن حدیثوں کو جمع کیا ان حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ یہاں پر بھی وہ راوی، یہاں پر بھی وہ راوی، اور روات کی وجہ سے یہ حدیث قوی ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا تو حدیث قوی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ نے جن روات سے لے کر وہ حدیث کو نقل کیا وہ روات بڑے قوی تھے. تو وہ راوی اگر ادھر ہوں گے تب حدیث قوی، وہ راوی اگر بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہٹ کر کسی اور حدیث کے راوی ہوں گے تو لازم بات ہے کہ وہ حدیث قوی ہوگی، اس لیے کہ حدیث کی قوت بخاری یا مسلم سے تعلق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ وہ تو روات کی وجہ سے ہے. لہذا یہ حدیث بہت صحیح حدیث ہے. اتنی تفصیلی کلام اس لیے بھی کیا کہ تھوڑا سا علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. حضرت امیر المومنین یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یزل علی وجہ دہر سبعۃ مسلمون فصاعدا. سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زمین پر 7 مسلمان یا اس سے زیادہ ضرور رہے ہیں. فلولا ذالک، بس اگر ایسا نہ ہوتا، ہلاکت الارض ومن علیہا، تو یہ زمین بھی ہلاک ہو جاتی اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو جاتے جو اس پر ہیں. تو صراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ روئے زمین پر 7 افراد تو ہمیشہ ہمیشہ مسلمان ضرور رہے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ 7 کے 7 مسلمان سب سے بہتر ہوں گے. یقینی سی بات ہے کہ 7 مسلمان رہے روئے زمین پر اور پوری دنیا کفرستان بن گئی. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتائیے جس وقت یہ 7 مسلمان دنیا میں تھے اور باقی سارے کے سارے بالفرض کفار و مشرکین تھے تو ان میں بہتر کون ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ ان میں مسلمان ہی بہتر ہے. یہ بھی پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں. یہ جو پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے یہ ویسے شرح زرقانی میں نقل کی گئی ہے جسے میں نے آپ کو بتایا، اور شرح زرقانی جو ہے یہ شرح ہے المواہب اللدنیہ نامی کتاب کی، اور انہوں نے بھی بحوالہ عبد الرزاق کے اس کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 101 تھا. اب جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی شرح زرقانی میں ہے اور بحوالہ احمد ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیث پاک کو نقل کیا ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر حدیث پاک آپ کو نظر آئے گی. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خلت الارض من بعد نوح من 7، کہ کبھی بھی زمین نوح علیہ السلام کے بعد 7 افراد سے خالی نہیں رہی، یعنی وہ 7 مسلمان. یرفع اللہ بہم عن اہل الارض، اللہ تبارک و تعالی اٹھاتا رہا ہے ان کے سبب زمین والوں سے، یعنی عذاب کو اٹھاتا رہا ہے. یعنی ان 7 نفوس قدسیہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اہل زمین پر ہمیشہ عذاب کو اٹھاتا رہا ہے، ورنہ زمین کو ہلاک فرما دیتا. اب ذرا خلاصہ کلام دیکھیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کا معیار مسلمان ہونا قرار دیا. یہاں تک فرمایا کہ اگر غلام مسلمان ہے تو بہرحال یہ مشرک سے بہتر ہوگا، چاہے مشرک کتنے امیر و کبیر ضرور کیوں نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان بہتر ہوتا ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان تو ہمیشہ ضرور ہی رہے ہیں، ورنہ زمین ہلاک ہو جاتی. دوسری 2 باتیں. تیسری بات رحمت کونین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سب سے بہترین لوگوں میں رکھا یہاں تک کہ میں اس زمانے میں پیدا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں جو بہترین لوگ تھے ان میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بطور امانت رکھا گیا. تو وہ کم از کم بہترین کون افراد تھے؟ 7 افراد، وہ سب کے سب مسلمان تھے. معلوم یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے سب کے سب مسلمان تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہا ہو، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع بھی نہیں فرمائی تھی، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لہٰذا ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے. تو بہرحال وہ بھی مسلمان تھے. تو ان دلائل سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں کم از کم 7 مسلمان ضرور رہے، اور مسلمان کافر سے بہتر ہوتا ہے.
اور جب یہ مسلمان بہتر ہے، ساتھ مسلمان ہر دور میں رہے، رحمت کونین صحیح حدیث میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ان بہترین لوگوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد بہترین لوگ تھے، مسلمان تھے، اور کوئی بھی ان میں سے کافر و مشرک نہیں تھا۔ یہ تو پہلی دلیل ہوئی۔ اب دوسری دلیل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 ہے کہ انما المشرکون نجس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین تو محض ناپاک ہیں، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات اور خیالات کے اعتبار سے یہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جب ناپاکی بیان فرمائی تو یہ یاد رکھیں کہ طہارت اور ناپاکی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب مشرک ناپاک ہیں تو آدم علیہ السلام کے بعد سے جب بھی کوئی شرک پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مشرک ہوں گے سب کے سب ناپاک ہوں گے۔ جب وہ ناپاک ہیں تو طاہر نہیں ہوں گے، پاک صاف نہیں ہوں گے۔ جب نہیں ہیں تو اب اس حدیث پاک کو دیکھیے کہ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، اور اسی طرح دلائل النبوت میں ابو نعیم نے اس کو نقل کیا، صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یزل اللہ عز وجل، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے ینقلنی من اصلاب الطیبتی الی الارحام الطاہرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتقل فرمایا پاکیزہ پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، یعنی مردوں سے عورت کی طرف نور منتقل ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے منتقل فرمایا پاک پشتوں سے، اصلاب طیبہ، سرکار نے فرمایا پاک من الاصلاب طیبہ، پاک پشتوں سے، الی الارحام الطاہرہ، پاک رحموں کی طرف منتقل کیا، مصفن مہذبن، مصفن صاف ستھرا، مہذبن آراستہ پیراستہ، لا تنشعب شعبتان، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی دو گروہ بنے، شعبتان الا کنت فی خیرہما، تو میں صرف ان میں دونوں میں سے سب سے بہتر میں رہا۔ تو اب آپ غور فرمائیے، ایک بات تو یہ کہ جب بھی اس دنیا میں دو گروہ بنے میں سب سے بہتر میں رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ دو گروہ عقیدے کے اعتبار سے، ایک طرف مسلمان ایک طرف غیر مسلم، جب دو گروہ ہوئے سرکار فرماتے میں ان میں بہتر میں رہا، اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے آباء و اجداد ہمیشہ مسلمان رہے۔ دوسرا، خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے طاہر رحموں میں، مطہر رحموں میں، صاف ستھرے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مشرک نجس ہیں، تو اور طہارت اور نجاست ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب مسلمان رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ مسلمان رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس میں حدیث پاک دیکھ لیں، یہ بھی زرقانی کے اندر حدیث پاک نقل کی گئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ منتقل کیا گیا ہوں پاک لوگوں کی پشتوں سے، پاک مردوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحم کی طرف۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نجاست کے قریب نہیں رہے۔ جب نجاست کے قریب نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کبھی بھی مشرک نہیں رہے بلکہ مسلمان رہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلقہ اور آپ سے تعلق رکھنے والے جو بھی امور ہیں ان سے متعلقہ وہ عقائد عرض کر رہے ہیں کہ جو ہمارے عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں اور درست عقیدہ قائم رکھنے کے سلسلے میں انتہائی معاون ثابت ہوں گے۔
اور یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، اگر ان پہ اعتقاد و اعتماد نہ رکھا جائے تو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، لیکن بعض کا تعلق ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر ان کو اختیار نہ کرے تو غیر مناسب ہے، گمراہ کے الفاظ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اعتقاد یا ان عقائد کو اختیار کرنا انسان گمراہی سے بچتا ہے۔ چنانچہ اب ہم جو موضوع رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان کے بارے میں تھا، ہم نے پچھلے 2 عرض کیا اور کئی دلائل کے ساتھ، حدیث کے دلائل کے ساتھ کہ آپ کے مسلمان رہے ہیں، ان میں کوئی کافر و مشرک نہیں رہا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں مجھے بہترین لوگوں میں رکھا ہے، اور میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہے، اور دنیا میں کم از کم 7 مسلمان زمین پر ضرور رہے ہیں، ورنہ یہ دنیا ہلاک ہو جاتی۔ تو اسی سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہی کافی ہے کہ ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ 7 افراد نہ ہوتے جو مسلمان تھے تو زمین ہلاک ہو جاتی، اور سرکار کا فرمان کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے بہترین لوگوں میں رکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ آپ کے آباء و اجداد مسلمان رہے ہیں۔ ابھی جو ہم حدیث پاک بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت صرف مسلمان کے لیے بیان فرمائی، جبکہ کافر و مشرک کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کفار آباء و اجداد پر فخر کرے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کافر اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں ہوتا ہے، وہ ذلت کے لائق ہے، توہین کے لائق ہے، اور اس پہ فخر کرنا جائز نہیں، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ حنین کی ہم نے آپ کو روایت عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ فخراً سرکار نے فرمایا، جس طرح جنگ کے اندر رجز پڑھتے تھے، اشعار پڑھے جاتے تھے جوش بڑھانے کے لیے، سرکار نے خود فخر فرمایا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے آباء و اجداد مسلمان تھے، ورنہ کافر آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ تو خود سرکار نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی غزوہ کے ایک رجز میں ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، یہ المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، طبرانی بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 301 ہے۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا کہ آپ نے اسی غزوہ حنین میں ارشاد فرمایا کہ انا ابن العواتق من بنی سلیم، کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں۔ یہ عاتقہ کی جمع ہے، عاتقہ عورت کا نام ہوتا ہے، کہ میں بہت ساری عاتقہ عورتوں کا بیٹا ہوں جو بنی سلیم میں سے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ماں جو ہوتی ہے وہ تو حقیقی ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کے رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن نانی، پرنانی، اس طرح دادی، پردادی، ان کے اوپر بھی ماں کا اطلاق ہوتا ہے، امن کا اطلاق ہوتا ہے، دادی نانی پر بھی۔ تو گویا کہ سرکار کا فرمانے کا مقصد یہ ہے، اور یہ فخراً سرکار فرما رہے ہیں اس جنگ کے اندر کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں۔ تو یہ عاتقہ کی جمع ہے، جن میں کم از کم 3 عورتیں تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے تحت کم از کم 3 افراد ضرور آتے ہیں۔ گویا کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نانیوں دادیوں میں 3 خواتین عاتقہ نام کی کم از کم گزری ہیں۔ لیکن حضرت علامہ مناوی صاحب رحمت اللہ علیہ جو صاحب تیسیر ہیں، امام مجد الدین فیروز آبادی جو صاحب قاموس ہیں، یہ لغت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بزرگوں نے نقل فرمایا، یہ حوالہ التیسیر ہے جو شرح جامع صغیر کی ہے، صفحہ نمبر 275۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات میں، نانی اور دادیوں میں 9 عورتوں کا نام عاتقہ تھا۔ مزید دیکھیے، ابن البری نے کہا، یہ تاج العروس کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 12 عورتیں تھیں جن کا نام عاتقہ تھا،
ان میں سے 3 قبیلہ سلیم میں سے تھیں، 2 قرشی عورتیں تھیں، 2 عدوانی عورتیں تھیں، اور ایک عورتیں کنانیہ، اسدیہ، حزلیہ، قدعیہ اور ازدیہ تھیں۔ اس طرح 12 خواتین تھیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد میں سے، یعنی اپنی اجداد میں سے، دادیوں نانیوں میں سے 12 عورتوں کے اوپر فخر فرمایا۔ اور ابھی پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ اپنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفار آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ حرام ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی دادی نانیاں سب کے سب مسلمان تھیں، تبھی سرکار اس پہ فخر فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں اور ہے، یہ بزرگان دین نے اس کو نقل فرمایا، سرکار فرماتے میں سب سے نسب میں افضل ہوں اور باپ کے اعتبار سے بھی میں افضل ہوں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہمیشہ مسلمان رہے ہیں۔ جب مسلمان رہے ہیں تو ان کے لیے عزت ہے، جب ان کے لیے عزت ہے تو ان پر فخر کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا۔ لہذا کفار کی چونکہ ذلت ہے، اور جو شخص توہین اور ذلت کا مرتکب ہو یا اس کے قابل ہو اس پہ فخر نہیں کیا جاتا، اسی لیے کفار پہ فخر کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور جہنم میں دخول کا سبب قرار دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر آپ اس دلیل کو غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان عزت والے ہیں اور کفار اس کے مقابلے میں ذلت کے حامل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ذلت کے حامل ہیں لہذا ان پہ فخر کرنا حرام، اس کے مقابلے میں چونکہ مسلمان عزت والا ہے اس لیے اس پہ فخر کرنا جائز۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد پر فخر فرمایا، اور نبی سے گناہ کا ضرور تو ہو نہیں سکتا، لہذا معلوم ہوا کہ آپ کے سب کے سب مسلمان گزرے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو معاذ اللہ ان پر فخر کرنا بھی جائز نہ ہوتا۔ اب ایک مزید دلیل سماعت فرمائیں، اور پہلے اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسلمان گھرانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باپ کافر ہو گیا یا بیٹا کافر ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ ان کا نسب منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اس پہ دلیل یہ ہے، قرآن سے بھی ہم بیان کریں گے، لیکن اس پہ دلیل ایک عقلی طور پہ یہ بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو وراثت میں حقدار قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان باپ ہے، اس کا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گیا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اگرچہ یہ بیٹا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ جب کافر ہوا تو کفر کی وجہ سے نسب منقطع ہو جاتا ہے۔ جب نسب منقطع ہو گیا تو وراثت کا اہل نہ رہا، لہذا یہ بنیادی اصول ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا نوح، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ یعنی کنعان جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے، برے عمل کرنے والا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا ابھی آپ کو علم نہیں ہے۔ ان اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ، یعنی بے شک میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اس طرح معاملہ نہ کریں، یہ اس قسم کے مطالبہ نہ فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے عذاب سے نجات کی دعا کرنے سے روک دیا۔ وجہ کیا تھی کہ بیٹا کفار کے ساتھ مل گیا تھا، وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا، لہذا اللہ تعالی نے گویا کہ دعا کرنے سے منع کر کے وضاحت فرما دی کہ آپ کا سلسلہ نسب اس سے منقطع ہو چکا ہے، یعنی وہ بچہ اب آپ کے اس کا نسب منقطع ہو گیا ہے۔ تو اس سے پھر فقہا نے یہ اور حدیثوں کے مضامین سے بھی یہ استدلال کیا کہ کافر سے چونکہ سلسلہ نسب منقطع ہو جاتا ہے اس لیے وہ وراثت میں سے حصہ دار نہیں بنے گا۔ لیکن اب دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا آپ نضر بن کنانہ سے تعلق نہیں رکھتے؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نحن بنو نضر بن کنانہ لا ننتفی من ابینا، کہ ہم نضر بن کنانہ میں سے ہیں اور ہم ان سے اپنے نسب کو منتفی نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے نسب کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس سے نسب کو منقطع نہیں کرتے ہیں۔
اس حدیث پاک کو ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 38 پہ ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 209 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن کنانہ جو آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے ان اور قبیلہ تھا، اس سے سرکار نے منع فرمایا کہ ہم اپنے نسب کو منتفی نہیں کریں گے۔ نسب وہاں منتفی ہوتا ہے، نسب کی نفی وہاں ہوتی ہے جب کوئی کافر ہو جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرا کافر۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر ہوتے تو سرکار نسب کو منتفی نہ فرماتے، اگر وہ کافر ہوتے تو منتفی فرماتے، اس سے نسب کا تعلق قائم نہ کرتے۔ لیکن یہاں سرکار انکار فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے نسب کو منتفی نہیں کرتے ہیں، منقطع نہیں کرتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ سرکار اس نسب کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہیں، آباء و اجداد کا مسلمان ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور دلیل اس میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اسے بھی بغور سماعت فرمائے، اور ہماری یہ چھٹی دلیل ہوگی کہ ہم 5 دلائل بیان کر چکے ہیں، چھٹی دلیل مزید سماعت فرمائیں۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ تمام جہان میں سب سے برے ہیں۔ تو یعنی سب سے برے کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو کفار و مشرکین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذرا غور کیجئے گا کہ جو سب سے زیادہ جو کفار و مشرکین ہیں سب سے زیادہ برے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور وہ ہلاک ہوں گے، اور زمین پر سب سے برے وہ ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن عمرو کے بارے میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا، اس لیے کہ وہ دین ابراہیم پر تھے۔ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائے گا اس بات کو، اس کو الطبقات الکبریٰ میں جو ابن سعد کی کتاب ہے اس میں نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ يَصْحَبُ ذُيُولًا، بے شک میں نے انہیں جنت میں دیکھا کہ وہ اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، جسے لمبا لباس ہوتا ہے، شاہانہ لباس، اس طرح فخر کے ساتھ شان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وضاحت فرما دی، زید بن عمرو کے بارے میں، کہ چونکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرمائی اور انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوا، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہوا لیکن دین ابراہیم پر تھا، اس شخص کی نجات اور بخشش ضرور ہو جائے گی۔ چنانچہ اب دیکھیے ایک اور یہ حدیث پاک دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ باب کا نام ہے ذکر اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کا ذکر، یعنی جن سے آپ ہیں ان کا ذکر۔ یہ صفحہ نمبر 103 پر ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان میں سے ہوں، یعنی میں یہ ہوں۔ پورا اپنا نسب سرکار نے 21 تقریباً واسطوں کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی لوگ 2 گروہ نہیں ہوئے مگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین گروہ میں رکھا، بہتر گروہ میں رکھا۔ پھر فرمایا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچ سکی، یعنی کوئی گندگی برائی مجھ تک نہ پہنچ سکی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آبا سے بہتر ہیں۔ اب دیکھیں اس میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کو تمام کے آبا و اجداد سے بہتر قرار دیا، اور یہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں کبھی فحاشی
کبھی زنا جاری نہیں ہوا، بلکہ جو اس زمانے میں نکاح کا طریقہ رائج تھا، جائز طریقے سے ہی نکاح ہوئے، خالص صحیح نکاح ہوا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ لہذا تھوڑا سا اس پہ سماعت فرمائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ انتقال کر گئے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو دین ابراہیم پر تھے وہ جنت میں گئے، جیسے حضرت زید بن عمر کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنے والدین تک کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ سب سے افضل، سب سے بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے والدین بھی زمانہ جاہلیت میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ بھی یقینی سی بات ہے جب سب سے بہتر سرکار قرار دے رہے ہیں تو وہ دین ابراہیم پر ہوں گے، اور جب وہ دین ابراہیم پر ہوں گے تو ضرور وہ مسلمان ہوں گے، اور جب مسلمان ہیں تو ان کی ضرور بخشش ہوگی، کہ جیسے کہ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں اپنا دامن گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اس دلیل سے بھی معلوم ہوا کہ آباء و اجداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب مسلمان ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور آپ کے آباء و اجداد میں کبھی بھی کوئی کافر و مشرک نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس عقیدے کو ذہن میں محفوظ رکھنے، اس پہ اعتقاد و اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے مختلف ہم نے عقائد کے سلسلے میں مختلف ٹاپکس لیے تھے، جن میں اب ہم جس موضوع پہ کلام کر رہے ہیں وہ رسالت اور نبوت ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی ذات، آپ کی صفات مبارکہ سے متعلقہ جو بنیادی عقائد جو ایک مسلمان کو ذہن میں رکھنا بہتر ہے، مناسب ہے اور ضروری بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ابھی جس موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر ہے۔ اس باب میں علماء کی آراء مختلف رہی ہیں کہ آپ کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اور دونوں جانب دلائل موجود ہیں، دونوں جانب سے ہی احادیث کریمہ اور عقلی و نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حالت ایمان میں ہی اور عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اسی پر ہم آپ کی خدمت میں دلائل عرض کر رہے ہیں۔ بلکہ ابھی تک جتنی باتیں بیان ہو گئی، اس سے جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں وہ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ صرف والدین کریمین ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک جتنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد گزرے، مرد عورتیں، وہ سب کے سب مسلمان رہے، اپنے زمانے میں سب سے بہتر رہے، اور اس پہ ہم نے آپ کی خدمت میں دلائل عرض کیے ہیں۔ 6 دلیلیں تقریباً ہم نے عرض کی تھیں، آج 7ویں دلیل اور ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ دلیل دیکھیں، یہ علماء ہی نے ہی اپنے رسائل میں، اپنی کتابوں میں دلائل ذکر کیے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عام فہم انداز میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بعض دلائل تو صراحتاً اس پر دال ہیں یا دلالت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور بعض چیزوں کو عقلی طور پر بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، لہذا ایک عقلی طور پر دلیل مزید اس کے بارے میں سماعت فرمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کو کہاں رکھتا ہے۔ اپنی پیغمبری کو کہاں رکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، اس برادری کو، اس قبیلے کو، ان شخصیات کو جس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی پیغمبری، اپنی رسالت کو، اپنے رسولوں کو رکھے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کے لیے اعلیٰ
خاندان کا انتخاب فرمایا، یعنی ہر رسول اعلی خاندان میں پیدا ہوتا رہا، کوئی کمتر، حقیر اور ذلیل خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام اعلی خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور کفر میں اور اعلی ہونے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ کفر تو ادنا ترین چیز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہمیشہ اعلی خاندانوں میں منتقل ہوتا ہوا اس والدین کریمین تک پہنچا، اور پھر آپ دنیا میں آپ کا ظہور ہوا۔ تو لہذا یہ عقیدہ ایک اور دلیل سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک بطور دلیل اس عقیدے پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلی خاندان میں پیدا فرمایا۔ یہ تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 پر ایک حدیث پاک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا تعلق قائم کیا وہ چیز نہ دنیا میں رسوا ہوئی اور نہ آخرت میں رسوا ہوگی، بلکہ اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لہذا والدین کا تعلق اولاد سے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ بھائی بعد میں، بیوی بچے بعد میں ہوتے ہیں، والدین سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو جب دیگر تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں بھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایسا ہے، تو پھر والدین کریمین کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر خوف و خشیت کا غلبہ ہے، اور آپ گریہ وزاری فرما رہی تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا ام المومنین، کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ایک چنگاری کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا ہے؟ یعنی وہ خوف کر رہی تھی کہ میں جہنم میں نہ پھینک دی جاؤں، اور اکابرین کی عادت تھی۔ تو آپ نے سمجھایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے اور پھر آپ کے ذریعے جہنم کی آگ میں اضافہ ہو۔ تو اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ فرجت عنی فرج اللہ عنک، تو نے میرا غم دور کیا، اللہ تبارک و تعالی تیرا غم دور کر دے۔ یعنی آپ اس سے خوش ہوئیں کہ آپ نے اس تعلق نسبت کو یاد دلا کر اور اس کے بدلے میں جو آخرت میں انعامات مرتب ہونے والے ہیں اس کی طرف میری توجہ کرا کر اس کو تھوڑا سا کم کیا، کیونکہ بزرگان دین پر خوف و خشیت کا غلبہ ان کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش اور انتہائی یعنی ذہنی ایک تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا تھا، اس اعتبار سے کہ جتنا خوف زیادہ اتنا گرفت کا خوف زیادہ، اور جب گرفت کا خوف ہوتا تھا تو ان کا خون خشک ہو جاتا تھا، ان کو مطلب دنیا میں کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا، اور بہت ہی سخت وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ایک شخص کو کوئی آنے والے دنیاوی خطرے کے بارے میں کوئی خوف لاحق ہو جائے، اور وہ بھی بہت بڑا خطرہ، مثلا اسے بتا دیا جائے کچھ لوگ تمہیں مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، تو اور وہ ہیں بھی مطلب بہت ہی قریب، تو اب اس شخص کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کی باطنی حالت ہوگی، جو اس کو ٹینشن ہوگا، جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہوگا، آپ اندازہ کریں کیا اس کے لیے اذیت کا سامان ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ اکابرین جو تھے وہ جب آخرت کے بارے میں غور کرتے تھے تو ان کیفیات سے کہیں زیادہ سخت کیفیات ان پر طاری ہوتی تھی، تو ان کی اذیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز میں آپ کی توجہ مزید اس طرف کروائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی چنگاری بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی گویا کہ یہی پھر نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، تو پھر آپ نے اسی لیے ان کو بھی دعا دی۔ اسی طرح تاریخ دمشق کبیر میں ہی صفحہ نمبر 110 پر ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ ابا لی ان اتزوج او ازوج الا اہل الجنہ۔ اسے ابن عساکر نے بھی لکھا ہے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انکار فرما دیا، ناپسند فرما دیا میرے لیے کہ میں شادی کروں یا میری شادی کروائی جائے مگر اہل جنت سے، یعنی اہل جنت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی میری زوجیت میں کسی کو بھی نہیں لائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے ایک تو اہل جنت خواتین کا انتخاب کیا، اور اہل جنت یقینی سی بات ہے کہ نیک پرہیزگار متقی ہوں گے۔ دوسرا، کافر لوگ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ کوئی کافرہ عورت آپ کے نکاح میں تشریف لائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے کافرہ عورت کے نکاح میں آنے کو پسند نہیں فرما رہا، تو آپ کے والدین جو یقینی سی بات ہے زوجہ سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کفر کی حالت کو کیوں کر پسند فرمائے گا؟ لہذا معلوم ہوا کہ سرکار کے آباء و اجداد ہمیشہ مسلمان گزرے ہیں۔ ایک مزید دلیل سماعت فرمائیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت طویل عرصے کے لیے رکا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث فرمائے گئے۔ اس دوران کا جو بھی عرصہ ہے، اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا، تو اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہوگا، اور ہم اسے دین ابراہیمی پر تصور کریں گے۔ لہذا سرکار کے والدین کریمین کے لیے خصوصی طور پر کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھا سکتا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی شرک کیا ہو، بت پرستی کی ہو، یا کوئی غلط کام کی طرف مائل ہوئے ہوں، بلکہ ہم انشاءاللہ بھی آپ آگے سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ خود بہت بڑی موحدہ تھیں، اور انہوں نے اپنے 5 سالہ بیٹے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے کیا نصیحت فرمائی، اس نصیحت کی روشنی میں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے نظریات اور خیالات اور عقائد کیا تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ اہل توحید میں سے تھے، اور جب وہ اہل توحید میں سے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری تھا کہ اب اس کے اوپر ایمان لانا تھا، ورنہ اہل توحید تو مثال کے طور پر پہلے لوگ بھی تھے، اہل کتاب جو تھے توحید کے قائل تو تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو اختیار کرنا لازم ہوا۔ اسی لیے اگر کوئی تمام رسولوں کا اقرار کرے، آسمانی کتابوں کو مانے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ کافر رہے گا، اسے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور وہ اہل جنت میں سے نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھے، مسلمان ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوں گے اور ان عقائد کو اختیار کریں گے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ گویا کہ ان تمام عقائد کو اختیار کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے پسند فرما رہا ہے اور جنت میں دخول کے لیے لازم قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ فوت ہو گئے لیکن وہ تھے موحد، وہ دین پر قائم رہے، اتنا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لازم سی بات ہے کہ وہ ان تمام عقائد کو تو نہیں جانتے تھے، تو ان کا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں کمزور رہا، یہ کم رہا، کمزور نہ کہیں بلکہ کم، اس میں کمی رہی، ضعف رہا، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، تو جتنے چیزوں کی معرفت زیادہ ہوگی یقین اتنا بڑھے گا، اور جتنی معرفت کم ہوگی یقین اتنا ہی کم ہوگا۔ اسی لیے آپ نے لفظ سنے ہوں گے، یہ کامل الایمان ہے، یہ ناقص الایمان ہے، یہ قوی ایمان والا ہے، یہ ضعیف ایمان والا ہے۔ تو جتنا جتنا یقین میں زیادتی ہوتی ہے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا یقین میں کمی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر یقین میں کمی ہوتی ہے، اتنا ہی ایمان کمزور کہلاتا ہے۔ پھر اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ مثلا اس کا ایمان تو پہاڑوں کے برابر ہے، اس کا ایمان مثلا چٹان کے برابر ہے، اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کا ایمان گیہوں یا جو کے دانے کے برابر ہے، مثلا اس طریقے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے مختلف مقامات پر۔ اب ہم جو دلیل دینے والے ہیں یہ اس تمہید کے بعد وہ یہ ہے کہ مسلم کی ابھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے باہر نکالے گا، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان انتہائی کمزور ہوگا۔ تو بالفرض اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ جو جہنم سے باہر نکلے گا کم از کم مسلمان ضرور ہو، ورنہ مسلمان کے علاوہ تو کوئی جب جہنم میں چلا گیا پھر وہ باہر نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کسی خطا کے ساتھ دنیا سے جاتے لیکن صاحب ایمان ہوتے، تب بھی ان کا جہنم سے باہر نکلنا لازم تھا، جیسے کہ مسلم کی روایت ثابت کر رہی ہے۔ اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی خطا ہمارے سامنے نہیں، ان کا گناہ ہمارے سامنے نہیں، ان کی کوئی شرکیہ حرکت ہمارے سامنے نہیں، وہ توحید کے قائل مانے جائیں گے، دین ابراہیمی پہ مانے جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول ہو رہی ہے جو اپنی خطاؤں کے باعث لیکن ضعیف الایمانی کی بنا پر جہنم میں چلے گئے، تو ان کے والدین کے حق میں نبی کریم کی سفارش کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائے کہ یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، جس کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ آ جائیں گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب منع کر دیں گے کہ آج اس منصب کے یہ منصب ہمارے پاس نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور اس وقت پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 286 ہے اور صفحہ نمبر 474، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6956۔ اس میں ایک طویل حدیث پاک ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً کر کے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آ کر میری بارگاہ میں عرض کریں گے فَأَنْطَلِقُوا، تو میں چلوں گا، فَاسْتَأْذِنُوا عَلَىٰ رَبِّي، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فَيُؤْذَنُ لِي، تو مجھے اجازت دی جائے گی میرے لیے، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، ورنہ اللہ کے لیے سمت کا تعین نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جسم کے لیے ہوتا ہے کہ جسم کی کچھ جہتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک، تو اس کے لیے کوئی سمت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا جیسا اللہ کی شان کے لائق کہ وہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کھڑا کرنے کا صحیح تصور ہم یہاں ذہن میں قائم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا یہ وہی پتہ چلے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، تو میں نبی اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں حمد بیان کروں گا کہ پہلے میں اس پر کبھی قادر نہیں ہوا ابھی تک، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے الہام فرما دے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، وقل، اور فرمائیے، یسمع لک، آپ کی سنی جائے گی، وسل، آپ سوال کیجئے، تعطى، آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ لوگوں کی شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اسی حدیث سے ہم اپنا سلسلہ کلام کو نیکسٹ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔